یادگار عظمت رفتہ ہے روتاس تو، کس قدر ہے رفت چرخے کوہن کے پاس تو، تیرا بانی شیر شاہ تھا بادشاہ پروکار، تو ہے جس کی شوکت پارینہ کا آئینہ دار، تیرے دروازوں کی شوکت۔ قلعہ روہتاس بر صغیر کے تاج میں نگینے کی طرح جڑا ہے، مگر انسان کی طرح بستیوں کی، آبادیوں اور عمارتوں کی بھی تقدیر ہوا کرتی ہے۔ روہتاس کی تقدیر میں تنہائی لکھی ہے، کم نگاہی لکھی ہے۔ یہ قلعہ جرنیلی سڑک سے صرف 4-5 میل دور ایک بلند ٹیلے پہ کھڑا ہے، لیکن چپ سادھ ہے، کیونکہ دنیا نے اس کی طرف سے نظریں پھیر لی ہیں۔ شیر شاہ کی شاہراہ اعظم پاکستان میں جہلم کے قریب اسی قلعہ روہتاس کے پہلو سے لگی رہا کرتی تھی کسی زمانے میں۔ رات دن سینکڑوں ہزاروں قافلے اور کاروان ادھر سے گزرا کرتے تھے، کسی شہرگ میں دوڑنے والے خون کی طرح۔ مگر بعد میں انگریزوں نے اس سڑک کو ندی نالوں کے اس علاقے سے ہٹا کر کوئی 5 میل دور دینا کی طرف موڑ دیا۔ اب جدھر سے سڑک گزرتی ہے ادھر سے خلق خدا گزرتی ہے اور روہتاس اکیلا رہ گیا ہے۔ میں صبح تڑکے راولپنڈی سے جیپ میں بیٹھ کر روہتاس پہنچا۔ ابھی اتنا سویرا تھا کہ دینا سے جہاں ہماری گاڑی ایک تنگ اور خستہ حال سڑک پر مڑی جو روہتاس کی طرف جاتی ہے، تو وہاں گاڑیوں سے محصول لینے والا شخص بھی ابھی ڈیوٹی پہ نہیں آیا تھا، اور جس وقت ہم شاہی عظمتوں سے مالا مال سربلند دروازہ خاص خانی پر پہنچے تو صبح کے سورج کی پیلی کرنوں میں یہ 450 سال پرانا قلعہ یوں لگا جیسے سونے کے پانی میں نہایا ہو۔ جہلم سے 16 کلومیٹر شمال مغرب میں قلعہ روہتاس شیر شاہ سوری نے اس وقت بنوایا تھا جب ہمایوں ہندوستان چھوڑ کر جا چکا تھا، اور جہلم اور راولپنڈی کے علاقے کے گکھڑ باشندے ہمایوں کے بعد شیر شاہ کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اپنا یہ علاقہ انہوں نے دلی کی فوجوں کے لیے بند کر رکھا تھا۔ تب شیر شاہ نے آ کر طاقت کے ذریعے گکھڑوں کو دبایا، اور انہیں مسلسل دبائے رکھنے کی خاطر اور افغانستان کی طرف سے آنے والے غنیم کا راستہ بند کرنے کی غرض سے شیر شاہ نے اپنے وزیر مال ٹوڈر مل کو قلعہ روہتاس بنانے کا حکم دیا۔ اس کا قصہ ذرا دیر بعد۔ پہلے یہ کہ میں روہتاس پہنچا تو ان دنوں کتنے بہت سے واقعات ہوئے۔ قلعے کے اندر جو پرانی بستی ہے اس کے باشندوں نے صبح صبح جو ایک اجنبی کو آتے دیکھا تو وہ گھروں سے نکل آئے۔ ان میں قلعے کے ایک بزرگ سوار الدین شیدہ صاحب بھی تھے۔ خود اس قلعے کی طرح ضعیف ہو گئے ہیں اور زیادہ تر عمر قلعے کے اندر گزاری ہے۔ وہ مجھے قلعے کی سیر کرانے چلے تو دیکھا کہ صبح کی دھوپ میں کچھ عورتیں روشن لالٹینیں لیے چلی جا رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے سوار الدین صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے عجیب واقعہ سنایا۔ روہتاس کے قلعے میں 12 بڑے بڑے دروازے ہیں، جن میں سے ایک سہل دروازہ یا سہیل دروازہ ہے۔ یہ افغانستان کی طرف کھلتا ہے اور اتنا عظیم الشان ہے کہ بعد میں مغل عمارتوں نے اپنی عظمتیں، اپنی رفتیں اسی دروازے سے مستعار لی ہوں تو حیرت کی کوئی بات نہیں۔ سہیل دروازے کی دونوں جانب 2 بہت بڑے بڑے برج ہیں۔ ان میں سے ایک برج کے اندر احمد نگر کے ایک شہزادے سہیل خان غازی کی قبر ہے۔ وہ سوریوں کے زمانے میں اپنا تخت و تاج چھوڑ کر روہتاس آ گیا اور یہاں کی پرسکون فضا میں اس نے خدا سے لو لگائی۔ دور دور تک لوگ اس کے زہد اور اس کے تقوی سے متاثر تھے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اسے یہاں ایک برج کے اندر دفن کیا گیا اور قلعے کا یہ عظیم الشان دروازہ اس کے نام پر سہیل دروازہ کہلایا۔ کہتے ہیں کہ پنجاب کے گورنر سر رابرٹ مٹکاف اپنی بیوی کے ہمراہ قلعہ روہتاس میں آئے اور اسی دوران سہیل خان غازی کی قبر کی بے حرمتی ہوئی اور سر رابرٹ کی بیوی پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ گورنر نے قبر تک جانے کا راستہ یا برج کا داخلی دروازہ بند کرا دیا۔ بس اس کے بعد کسی کو وہاں جانے کی جرت نہ ہوئی۔ البتہ برج کی چھت پر قبر کا نشان بنا دیا گیا، لوگ اسی پر فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ پرانی قبر اور اس تک جانے کے راستے کو لوگ کبھی کے بھول چکے تھے۔ جس روز میں وہاں پہنچا انہی دنوں کسی دوسرے شہر میں کسی با اختیار شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ میں سہیل ہوں، روہتاس کے ایک برج میں بند پڑا ہوں، یہاں اندھیرے میں میرا دم گھٹ رہا ہے، اس کا دروازہ سیڑھیوں کے پاس ہے، اسے کھولو تاکہ مجھے روشنی اور تازہ ہوا نصیب ہو۔ وہ شخص روہتاس آیا، مزدور لگائے گئے اور سیڑھیوں کے پاس پتھر گرا کر پرانا دروازہ کھول دیا گیا۔
اندر مکمل تاریکی تھی اور ایک تنہا قبر کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہی سہیل خان غازی کی اصل قبر تھی۔ آنن فانن اس کی خبر دور دور تک پھیل گئی اور لوگ روہتاس پہنچنے لگے۔ برج کے اندر بے حد اندھیرا تھا، اس لیے لوگ دن کے اجالے میں بھی لالٹینیں لے کر آ رہے تھے۔ اس بزرگ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ہم لوگ باہر نکلے اور اس برج پر پہنچے جس کا نام پیرا غائب ہے۔ یہ بھی کوئی بزرگ تھے جن کی قبر نہیں ملتی، کیونکہ وہاں یہ داستان آج تک چلی آ رہی ہے کہ وہ ایک روز لوگوں کی موجودگی میں نظروں سے غائب ہو گئے تھے۔ کوئی 200 برس ہوئے اس برج کی دیوار پر، جو ان کے نام سے منسوب ہے، 50 فٹ کی اونچائی پر بیری کا ایک درخت پھوٹا اور دیکھتے دیکھتے تناور درخت بن گیا۔ جس روز میں روہتاس پہنچا اس بیری کے ساتھ عجیب واقعہ ہو چکا تھا۔ سوار الدین صاحب نے وہ مجھے بھی سنایا، آپ بھی سنیے۔ پچھلی بارش ہوئی ہے نا، 5-6 دن ہوئے، وہ بارش آئی اور بڑی زور شور دی۔ اس کے اوپر یہ ہے نا قلعہ پر اوپر ایک بیری تھی جو 15 فٹ اس کا گھیرا تھا، یعنی اس کو کریں تھا۔ وہ اس پتھر سے نکل کر اتنی بڑی بنی ہے اور عرصہ 200 سال سے زائد ہے۔ اور رات کو پھر بارش آئی، بجلی کڑکی، اس قدر بجلی کڑکی کہ پتہ لگا کہ یہاں پڑی ہے، یہاں پڑی ہے۔ وہ اس درخت پر پڑی، بارش بھی برستی رہی، آگ بھی لگتی رہی۔ میں پھر لکھا ہے کہ خدا کی قدرت کے پتھر سے درخت اتنا بڑا ہوگا نا، بارش بھی برستی رہی، بجلی کڑکتی رہی اور یہاں جلتی رہی۔ 2 دن تک وہ جلتی رہی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اسے کہتے ہیں خدا کی قدرت۔ اور جب ہم قلعہ دیکھ چکے تو خود قلعے کے اور آس پاس کے دیہات کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور اب باتیں شروع ہوئیں۔ وہ باتیں اس وقت آپ بھی سنیے۔ اس میں گاؤں کے سادہ لوح لوگوں کی حصے مزاح بھی ہے، زندگی کی طرف سے ان کی مایوسی بھی ہے، اور شہر سے اور خوشحالیوں سے دور رہ کر جو احساس شکست پیدا ہو جایا کرتا ہے وہ بھی ہے۔ سنیے، میں نے کسی سے پوچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد لطیف۔ آپ کیا قلعے کی حفاظت کرتے ہیں؟ جی، کیا کرتے ہیں، کس طرح سے حفاظت؟ یہاں سے گرتا ہے اور گرا دیتے ہیں۔ نہیں، آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے، یعنی اس کی مرمت کرتے ہیں یا دیکھ بھال کرتے ہیں؟ دیکھ بھال کرتے ہیں سر۔ اچھا، تو محکمہ تو مرمت بھی کرتے ہیں، کافی جگہ تو مرمت بھی ہوئی ہے۔ بہت کام کرتے ہیں۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی ہاں، میں ریت سٹ رہا جی، ریت بجری اٹھاتے جی ہیں؟ ہاں، اچھا بجری ریت اچھا پہاڑ سے اٹھائی، ادھر سٹی، بس اچھا۔ مرمتی کی۔ کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں یہ؟ میں اس تھے تو کچھ ہو گیا 35 سال کی صاحب۔ اور آپ کے گاؤں کے جو باشندے ہیں وہ اپنی روزی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بس یہ ہے، اپنے سبزی لائی، کام کیا، تھوڑا بہت کیا، اور ذمہ داری پیش۔ کھیتی باڑی تو مسئلہ ہے۔ اصل تو یہ بس کدے ادھر آ گیا، کدے کوئی نوکری لگ گئی کر لی، کدے کچھ کر لیا، کدے کچھ کر لیا، کدے سبزی بیچ لی، ٹائم پاس کرنا نا جی۔ دیکھا آپ نے، جی ٹی روڈ سے صرف 4 میل اندر ایک گاؤں کے باشندے کا زندگی کے معاملے میں یہ انداز فکر ہے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھی، آپ بھی سنیے۔ آپ کے گاؤں کے جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، وہ اب تعلیم پا رہے ہیں یا نہیں؟ جی اسکول ہیں وہاں؟ جی یہ روہتاس ممبا سکول ہے، یہ 1858 سے مڈل ہے۔ سب سے پہلے کا جو تاریخی اسکول ہے وہ یہی ہے۔ حالانکہ علاقے میں کوئی سکول، یہ ممبا ہے علاقے کا۔ چکوال تک کے لوگ یہاں تک پڑھنے آتے تھے۔ اب یہ 52 سے ہائی ہو گیا ہے، اب باقاعدہ اچھے رزلٹ بھی آتے ہیں، بڑا کام اچھا بڑی اللہ ہوتا کی ہے۔ مہربانی ہے جی۔ اور اسی طرح دوسرا گرل ہائی اسکول ہے، وہ بھی 81 سے۔ علاقے کا بھی یہی ہائی اسکول ہے گرلس۔ تو اب جو یہ بچے تعلیم پا رہے ہیں تو یہ تو پڑھ لکھ کر چلے جائیں گے روزگار اور ملازمتوں کی تلاش یہاں میں۔ یہ تو فرق ہے۔ یہ تو یہ پتہ چلیں جائیں گے، جب فوت ہو جائیں گے کیا ہوئے گا، آپ کو پتہ ہے؟ زندگی وہ تو خیر ہاں نہیں کیا پتہ جی کیا ہوئے گا۔ سیدھے سادے دیہاتیوں کے سوچنے کے اس انداز سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے قلعے والوں سے کہا کہ بہت ہی بڑا قلعہ ہے، اسے دیکھنے کے لیے تو کئی دن درکار ہوتے ہوں گے۔ خود آپ لوگوں نے بھی کبھی یہ پورا قلعہ گھوم کے دیکھا ہے؟ ہم نے رہتے ہوئے یہاں کے سارا قلعہ ابھی تک نہیں دیکھا، کیونکہ یہ پھرنے کافی وقت چاہیے نا جی۔ بہت بڑا قلعہ آپ نے دیکھا ہے؟ پورا قلعہ جی پورا دیکھا ہے؟ پورا دیکھا، پورے میں پھرا ہوں میں۔ اور اب ایک دلچسپ بات، وہ مشہور ٹیلا جوگیاں روہتاس سے صرف چند میل دور ہے، جس پر ہندوستان بھر کے جوگی جمع ہوا کرتے تھے، اور جس ٹیلے پر جا کر رانجھا نے بھی جوگ لیا تھا اور اپنے کانوں میں بالے ڈالے تھے۔ میں نے گاؤں کے نوجوانوں سے پوچھا، تم نے کبھی ٹیلا جوگیاں بھی دیکھا ہے رانجھا کا؟ سب نے گردنیں ہلا دیں۔ حیرت ہے کہ یہ نوجوان
ایسی زیارت گاہوں پہ نہیں جایا کرتے۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہاں رانجھا نے جوگ لیا تھا؟ کہنے لگے ہاں صاحب معلوم ہے، بلکہ کانوں میں بالے ڈالنے کے لیے جب اس کے کان چھیدے گئے تھے تو ان سے ٹپکنے والے خون کے قطروں کے نشان ابھی تک پتھروں پہ وہاں موجود ہیں۔ میں نے کہا واقعی؟ کیا کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ انہوں نے پھر گردنیں ہلا دیں، شاید ابھی تک وہ رانجھا کی محبت پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ اور اب آئیے آپ کو قلعے کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتاؤں۔ میں نے اس پروگرام کی ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ اپنے جرنیلی سڑک کے سفر کے دوران میں نے جو ڈائری ساتھ رکھی تھی اس میں کاغذ پر حرف نہیں لکھے تھے بلکہ ٹیپ میں آواز بھری گئی تھی۔ اس روز روہتاس میں نے جو روزنامچہ صدا بند کیا تھا اس کا ایک ورق میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ یہ ایک اجلی ہوئی سڑک پر دشوار گزار راستے کی داستان تھی جسے کہتے کہتے اس روز میں تھک گیا تھا، مگر خدا کرے آپ اسے سنتے سنتے نہ تھکیں۔ لیجئے میری ڈائری کا ایک ورق سنیے، البتہ مجھے یہیں اجازت دیجئے۔ یہ جہلم میں روہتاس کا قلعہ ہے جس کی اونچی اونچی فصیلیں جو موسم سے اب سیاہ ہو گئی ہیں دور تک میرے سامنے ہیں، اور میں اس وقت پتھروں پر چلتا ہوا قلعے کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ بظاہر یہ پتھر ہیں برساتی نالے کی تہ جیسے، لیکن دراصل یہی وہ شاہراہ اعظم ہے جو شیر شاہ سوری نے دریائے سندھ سے لے کے بنگال تک بنائی تھی، اور یہاں سے گزر کر قافلے قلعے کے نیچے سے ہوتے ہوئے گجرات اور جہلم اور گجرانوالے کی طرف اور لاہور کی جانب بڑھتے تھے۔ اب یہ اس سڑک کے محض آثار رہ گئے ہیں، لیکن میں تصور کر سکتا ہوں کہ کبھی اس پر اونٹوں کے قافلے چلا کرتے ہوں گے، دور دور تک اس سناٹے میں ان کی گھنٹیوں کی آواز گونجا کرتی ہوگی، اور اس طرح یہ قافلے، یہ مسافر، یہ تاجر لمبی لمبی مسافتیں طے کیا کرتے ہوں گے۔ سامنے روہتاس کا وہ قلعہ ہے جو اس دوسرے قلعے کا ہم نام ہے جو یہاں سے بہت دور بہار میں روہتاس گڑھ کے نام سے مشہور ہے، سہسرام کے قریب ہے، جہاں شیر شاہ سوری، ان کے باپ، ان کے بیٹے دفن ہیں۔ اسی نام کا یہ قلعہ اوپر آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ وہی عظمتیں، وہی جاہ و جلال، وہی شان و شوکت چشم تصور دیکھ سکتی ہے کہ کبھی یہاں کیسی رونق اور کیسی آبادیاں رہی ہوں گی۔ یہ علاقہ ویران پڑا ہے، قلعے کے اندر چھوٹی سی آبادی ہے، غالباً اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب ہمایوں نے ہندوستان واپس آ کر اس تمام علاقے پر اپنا قبضہ کر لیا تھا، اور جب ہمایوں اس پورے قلعے کو گرانا چاہتا تھا، لیکن اس کے مشیروں نے اس سے کہا کہ اسے گرانے میں 6 مہینے لگ جائیں گے اور ہمیں باقی ہندوستان دوبارہ فتح کرنا ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دیجئے۔ البتہ اگر گرانے ہی پہ اصرار ہے تو اس کے 1-2 کنگورے گرا دیجئے، وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کسی کی دستار گرا دی جائے اور اس کی عزت و حرمت ختم ہو جائے۔ ہمایوں اس پر آمادہ ہو گیا، چنانچہ غالباً 1 کنگورا گرا دیا گیا۔ ایک مغل بادشاہ کے نظر میں اس طرح ایک پٹھان بادشاہ کی دستار اس کے سر سے اتر کر خاک میں مل گئی۔